ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زلیخا اپنے بتوں سے مایوس ہو کر ان سے تعلق ختم کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے خدا کے متعلق سوچنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کا خدا کتنا اچھا ہے جس نے ایک غلام کو اوج کمال تک پہنچا دیا، اور میرا بت آمون بت یہ اتنا کمزور ہے کہ اس نے بانوئے عظیم کو پستی میں پہنچا دیا۔ لیکن پھر کہتی ہے یہ بھی حقیقت نہیں ہے، اگر میں کچھ کمزور ہو گئی، پستی میں چلی گئی، تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کے خدا کے ارادے سے ہے۔ بہرحال اس کی طرف سوچنے لگی تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، جو دل سے قلب سلیم سے میری طرف آئے میں اس کو ہدایت ضرور دیتا ہوں۔ تو اس کے دل کے اندر نور ایمان آنے لگا اور وہ یوسف علیہ السلام کے تلاش میں، محبت میں بیچاری نکل پڑتی، کمزور نظر کے ساتھ کہیں گر جاتی، کہیں ٹھیک جاتی، کبھی کسی خادمہ کو لے کر چلی جاتی۔ بہرحال جہاں کوئی اس کو پتہ چلتا کہ یوسف علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو دیکھنے کے لیے ضرور جاتی، اور لوگوں نے بھی اس کی اس محبت سے ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، جھوٹ آ کر بولتے تھے کہ یوسف علیہ السلام فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں۔ تو وہ بیچاری جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا وہ اس کو ہدیہ دے دیتی، تحفہ دے دیتی کہ تو نے مجھے اچھی خبر سنائی ہے، میں بھی آپ کا دل خوش کر لوں۔ تو یہ جو ہے بیچاری اس طرح زندگی گزارنے لگی، اور زندگی اس کی بڑی پریشان کن ہو گئی۔ فوتیفار فوت ہو گیا، اس کی خادمہ فوت ہو گئی، اور جناب اعلیٰ اس کا سارا سامان چوری ہو گیا اور گھر ویران ہو گیا، اکیلی ہو گئی۔ بڑی پریشانی میں اس کا وقت گزر رہا تھا، لیکن جب بھی اکیلے بیٹھتی تو یوسف علیہ السلام کے خدا کو یاد کر لیتی اور اس کی باتیں سوچتی اور اس سے باتیں کرتی، تو یوں سمجھتی کہ میرے ساتھ کوئی طاقت ہے، میرے ساتھ کوئی ہستی ہے، کوئی ہے جو میرا دل بہلا رہا ہے، جو میرے ساتھ ہے، محسوس کرتی، اور پھر دعا بھی کرتی کہ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، مجھے چھوڑ نہیں دینا، مجھے آپ کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کہتی، اور آپ کے بغیر میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، دل میں دعائیں بھی کرتی۔ بہرحال ایمان راہ سے ہوتا گیا۔ آخر کار تھوڑی بات آگے کریں، بات تو تفصیل سے ہے لیکن وقت کم ہے۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام معبد آمون میں، جہاں آمون کا بت خانہ تھا، وہاں یوسف علیہ السلام واعظ کے لیے آ رہے ہیں اور سارے مصر کے لوگ وہاں جمع ہیں۔ تو وہاں چلی گئی، پہنچ گئی، تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کیا اور کہا کہ واہ اللہ، تو ہے جو ایک غلام کو نیکی کی بدولت، اس کی نیکی کی بدولت اس کو اوج کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ تو ہی ہے خدا جس کو گناہوں کی پاداش میں ذلیل کر دیتا ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ کیا۔ تو یا اللہ تو کیسی ذات ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کو آواز بھی دی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، تو یہ 2-4 دفعہ یوسف علیہ السلام کو خواب میں بھی آئی، یوسف علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام صبح اٹھ کر بڑے پریشان ہوتے، یہ کون خاتون ہے، یہ کیا چاہتی ہے؟ بہرحال کوئی واضح پتہ نہ چلا، مگر خواب میں وہ آتی تھی، اللہ تعالیٰ خواب میں دکھا دیتے تھے۔
تو یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے مشیر خاص مالک بن زار کو بھیجا کہ یہ عورت مانوس بھی لگتی ہے اور ہدایت یافتہ بھی لگتی ہے کہ اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، دیکھو یہ کون ہے۔ تو مالک بن زار گئے، اس سے پوچھا کہ بی بی کیا چاہتی ہو، کوئی سوال ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں یوسف علیہ السلام سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو مالک بن زار نے جا کر بتایا کہ وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ دوسری دفعہ یوسف علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ تو جا کر اس سے پوچھ کہ کیا کہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کیونکہ واز کر رہے تھے، لوگ جمع تھے، ان کو ٹائم نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ میں ادھر سے فارغ ہو کر پھر اس کی بات سنوں، اب سارے پروگرام کو چھوڑ کر تو اس کی بات نہ سنوں۔ تو جب وہ آسنات یوسف علیہ السلام کی بیگم گئی تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی ایسی سچی محبت تھی کہ اس کی بیوی سے بھی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لیتی تھی، اور اس کو ایسی خوشبو آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اگر دوسری گلی سے بھی گزر جاتے تو وہ بھانپ جاتی تھی، خوشبو سونگھ لیتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگ اسے کہتے پاگل دیوانی کہاں ہے، لیکن وہ کہتے نہیں، حقیقت میں وہ دوسری گلی سے یا نزدیک سے کہیں گزر رہا ہوتا تھا تو وہ خوشبو محسوس کر لیتی تھی۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ تو نابینا ہے، کس طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھے گی؟ تو وہ کہتی تھی ان ظاہری آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، میں اس کی خوشبو سونگھ لیتی ہوں اور مجھے اطمینان ہو جاتا ہے، تو میں اس کی خوشبو سونگھ لیتی ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کہا تو یوزار صرف کی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس کی بیگم نے کہا نہیں، میں اس کی بیوی ہوں، آسنات میرا نام ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اس کی بیوی ہوں تو اس کو پریشان ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے شادی بھی کر لی، اس کی بیوی بھی آ گئی، کہ کیونکہ وہ محبت کرتی تھی اور محبت میں شراکت تو کسی کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب اس نے کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں، وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو آسنات یوسف علیہ السلام کی بیوی نے جا کر یوسف علیہ السلام سے بتایا کہ یہ عجیب خاتون ہے، میں نے اس سے کہا میں یوسف علیہ السلام کی بیوی ہوں تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم اس کو جا کر اپنے گھر میں رکھو اور میں فارغ ہو کر آتا ہوں، کون ہے پوچھتا ہوں، اس کا جو سوال ہے جو بات ہے میں گھر آ کر پھر ان سے ملاقات کرتا ہوں، ابھی تم اس کو گھر رکھ دو۔ زلیخا کی کہانی کو ادھر بریک کر رہے ہیں، آگے اگلی بات کرنی ہے، پھر اس سے آگے اس کا واقعہ آگے شروع کریں گے کہ ہوش آنے کے بعد کیا ہوا، تو اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ لیکن کاہنوں کی بات چل رہی تھی کہ کاہن گندم کے ریٹ پر پریشان ہو گئے جب ان کو پتہ چلا کہ مالدار آدمیوں کو 3 سکوں کے عوض 1 پیمانہ مل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے 3000 خادمین ہیں، ہمارے تو سارے ذخائر ختم ہو جائیں گے، سارے پیسے چلے جائیں گے، اور آمون کی طاقت تو ان پیسوں پر منحصر تھی، کیونکہ وہ لوگوں کو پیسے دے کر اپنا کام نکلواتے تھے یا بھی مقابلے کے لیے صف آرا کر سکتے تھے۔ تو جب ان کو مال جانے کا اندیشہ ہوا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، بادشاہ کی ماں کے پاس گئے، اس کو سفارش کی کہ کچھ غلہ ہمیں مل جائے، کچھ مفت میں مل جائے، کچھ مہینے کا مل جائے، لیکن اس نے جواب دیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میرا بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے یا یوسف علیہ السلام کی بات مانتا ہے۔ بہرحال وہاں سے مایوس ہوئے، پھر وفد بنا کر بادشاہ وقت کی خدمت میں آئے، اور وہاں یوسف علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ آ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی ہم آمون کے خادمین ہیں، ہم خلیفے ہیں، ہم مجاور ہیں، ہم نیک لوگ ہیں، اور یہ سارا مصر آمون کی دعاؤں سے چل رہا ہے، اور آپ نے جو ذخیرے میں کامیابی حاصل کی یہ بھی آمون کی دعاؤں سے اور آمون کی مدد سے کی۔ تو انہوں نے جواب دیا نہیں، ہم آپ کی اس بات پر اتفاق نہیں کرتے، تم نے
یوسف علیہ السلام کو ناکام کرنے کی ہر چند کوشش کی کہ اس کو غلہ نہ دو، اس کو غلہ نہ جمع کراؤ، لوگوں کو بدراہ کیا اور جناب اعلیٰ اکسایا، تو کہاں آمون کی دعائیں؟ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، تم نے مخالفت کی، مخالفت کے باوجود یوسف علیہ السلام کے خدا نے یوسف علیہ السلام کی مدد کی اور خزانہ جمع ہو گیا۔ اس بات سے مایوس ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں گندم مفت دی جائے، کہ ہم خادمین آمون ہیں، مجاور لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کسانوں کی محنت کا ثمر ہے، ہم ایسے نہیں دے سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو پیسوں سے دیتے ہو تو ایک سکے کے بدلے میں ایک پیمانہ دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا قانون ہے کہ غریب کو مفت، متوسط طبقے کو ایک سکے کا ایک پیمانہ، مالدار لوگوں کو 3 سکے کا ایک پیمانہ دیں گے، یہ ہمارا قانون ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم مالدار ہیں تو کیا ہوا، تو ہمیں 1 سکے کے برابر دو۔ بادشاہ نے کہا، اس کی بیوی نے کہا، سب نے کہا بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں، مفت کے ہیں، چراغی کے ہیں، لوگ اس کے گلے میں ڈالتے ہیں، تو تم اگر آج کچھ پیسے خرچ کر دو گے تو کوئی حرج نہیں، آمون کی دولت ہے، تم اپنے اوپر خرچ کرو، عوام کے اوپر خرچ کرو، لوگوں کو فائدہ دو، تو خرچ کرو۔ ان کو یہ اس بات سن کر بخار آ گیا کہ بھئی اگر پیسے چلے گئے تو یہ معبد آمون نہیں رہے گا، ہماری جو ہے نا یہ جاہ و جلال نہیں رہے گا، ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا بھئی ہم کسی اور ملک سے گندم منگوانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں دیتے تو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا چاہو جہاں سے تمہارا دل چاہے وہاں سے گندم منگواؤ۔ لیکن گندم کہاں تھی؟ مصر کے علاوہ بھی ہمسایہ ممالک میں بھی قحط پڑ چکا تھا، وہ بھی قحط کی لپیٹ میں آ گئے تھے، کسی کے پاس گندم نہیں تھی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کوڑا جواب دے دیا، جاؤ جہاں سے مرضی گندم حاصل کر لو۔ تو انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر گندم کہیں سے نہیں ملی۔ جب گندم کہیں سے نہیں ملی تو وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اب ہمیں گندم ان 3 سکوں کے عوض میں ایک پیمانہ لینا ہی پڑے گا، ورنہ سارے خادمین بھوک مر جائیں گے۔ تو ان سے کہاں بھوک برداشت ہوتی ہے، یہ نازنین ہیں، یہ تو کھانے کے لیے جیتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرو کہ کچھ صندوقیں، کچھ بوریاں سکوں کی نکال کر جاؤ اور جس طرح بھی ممکن ہو، جس ریٹ میں بھی ہو، گندم لے کر واپس آ جاؤ۔ تو بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گندم کی بوریاں، وہ سکے لے کر گئے اور اپنے 3000 خادمین کے لیے گندم لے آئے، اور جناب اعلیٰ لیتے رہے۔ اسی طریقے سے 2-2.5 سال میں جو آمون کا خزانہ تھا، جو سکے تھے، جو ہیرے جواہرات تھے، سارے ختم ہو گئے، وہ خالی ہو گئے۔ تو اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگا کہ انہوں نے پھر کیا کیا، ان کو کیا مصیبت آئی، کس طرح ان کا وقت پاس ہوا، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔